نکاح کے جو مقاصد ہیں اس میں پہلا مقصد نکاح کے ذریعے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے اخلاق کی حفاظت کرنا، نکاح کے ذریعے پورے معاشرے کو فتنے اور فساد اور اخلاقی بگاڑ سے بچانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو تو وہ نکاح کے بغیر نہ رہے، وہ نکاح کرے۔ جو نکاح کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے بلا عذر بغیر کسی وجہ کے نکاح نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کامیاب اہل ایمان کی علامت اور نشانی کے طور پر ذکر فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور جو دو رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان اپنی نگاہ کو قابو میں کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ دوسرا مقصد نکاح کا یہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا، نسل انسانی کو پھیلانا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کثرت اولاد کو پسند فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی، فرمایا کہ تزوج الودود الولودہ، کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور جو کثرت سے بچے جننے والی ہو، تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے یہ بات کہہ سکوں کہ میرے پیروکاروں کی مقدار تعداد دوسری امتوں سے بہت زیادہ ہے۔ تیسرا مقصد جو بہت ہی اہم مقصد ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کی محبت کا ذریعہ بن جائیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانیت کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو ایک مرد مومن کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اور ایک مسلمان عورت کا، اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تو جب مرد اور عورت، شوہر اور بیوی یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے تو شریک زندگی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب شریک زندگی ہیں تو اب یہ شریک مقصد بھی بن چکے ہیں۔ اللہ کی بندگی کو پورا کرنے کا جو مقصد ہے، اب یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے مددگار اور تعاون کریں گے۔ اسی وجہ سے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں۔ کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف، کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویأتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو معاشرے میں ماں باپ اور بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں۔ ان تمام رشتوں میں جس رشتے کو خصوصیت حاصل ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ان دونوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جیسا کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں کہ جو رات کے وقت بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور صرف اکیلا کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں سو رہی ہے تو فرمایا کہ پانی کے ہلکے چھینٹے اس کے منہ پر پھینکے اور اس کو کہے کہ اے اللہ کی بندی اٹھ جا اور اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اس عورت پر جو رات کے وقت اٹھے اور اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بندگی کے لیے کھڑی ہو جائے، اور صرف اکیلی نہیں اپنے شوہر کو بھی اس کے لیے جگائے۔ اگر وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں ہے تو پانی کے ہلکے چھینٹے اس کے چہرے پر پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھ جائیں، اے اللہ کے بندے اٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے رشتوں کے انتخاب میں فرمایا کہ دینداری کو اور اخلاق کو ترجیح دو۔
فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے 4 وجہوں سے کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا لمالہا، مال و دولت کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لحسبہا، خاندانی شرافت کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا لجمالہا، حسن و جمال کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ولدینہا، اس کے اخلاق، نیک سیرت اور دین کی وجہ سے۔ حضور نے 4 باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم دین اور اخلاق کو ترجیح دو۔ دیندار عورت کو، دیندار جو نیک سیرت ہو، جو سنجیدہ اخلاق والی ہو، باوقار ہو، اور شوہر کے ساتھ اس کے کاموں میں، نیک کاموں میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانے والی ہو۔ تو رشتوں کے انتخاب میں یہ اصول بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے شوہر کے انتخاب کے لیے بھی یہی اصول ہیں کہ جس شوہر کا انتخاب کرنا ہے بیٹی کے لیے، عورت کے لیے، بہن کے لیے، فرمایا کہ شوہر میں بھی یہ چیزیں دیکھی جائیں، مرد میں بھی۔ دین کو ترجیح دو، نیک سیرت کو ترجیح دو، اخلاق کو، سنجیدہ پن کو، جو عورت کے ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں اس کا ہاتھ بٹانے والا ہو۔